السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے پچھلے 2 پروگرام آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. مجھے آپ کے اس تبصرے کا انتظار رہے گا اور اس میں اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بخوشی. آج کا جو موضوع ہے یہ انسان کی تخلیق میں ایک دوسری کمزوری، دوسری خامی کی بنیاد پر جسے عجلت کہا گیا ہے. ہمارے یہاں ایک عام معاشرتی کہاوت یہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے یہ بات وجود میں آئی ہے، لیکن اصل میں جلدی تو انسان کے اندر ہے، شیطان کے اندر نہیں ہے. وہ تو بڑے صبر اور بڑے تحمل سے انسان کے خلاف دشمنی پر لگا ہوا ہے. انسان کی تخلیق میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہم نے پچھلی بات کی کہ نسیان، بھولنے کی کیفیت تخلیق میں موجود ہے، اسی طرح عجلت بھی انسان کے اندر موجود ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ خلق الانسان عجولا، کہ انسان کی تخلیق میں عجلت موجود ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے. تو اور اسی طرح ایک اور جگہ سورہ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان کان عجولا، کہ بے شک انسان جو ہے وہ عجلت باز ہوا ہے. یہ عجلت ہماری فطرت کے اندر ہے، اور یہ فطرت اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ انسان چونکہ اس زمین پر ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اس پہ ذمہ داریاں ہیں ایز اے خلافت کی. اسے اپنے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات اور آب و ہوا اور دیگر معاملات پہ بھی اسے کام کرنا ہے. تو اس کے اسائنمنٹ بہت بڑے ہیں. اس لیے اس اسائنمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس کے اندر عجلت کی کیفیت رکھی گئی ہے. لیکن عموماً جو ہے جب یہ عجلت کی یہ کیفیت جو ہے اگر اس کو مناسب انداز میں استعمال نہ کیا جائے تو پھر وہ خرابیاں نظر آتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. ایک نوجوان بائک رائیڈر ہو جو سگنل پہ کھڑا ہونا جو ہے اس کی عجلت اسے مجبور کر رہی ہے کہ سگنل کراس کر لیا جائے، یا کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو رف انداز میں یا کہیں قطار میں لگنے کو ہم زحمت گوارا نہیں کرتے. اور بات آگے بڑھی تو پھر دیکھیں کہ ہر کوئی ایک تاجر جو ہے اس عجلت میں ہے کہ کس طرح وہ جلد سے جلد جو ہے وہ بلینئر ہو جائے. سیاستداں عجلت میں ہیں کہ وہ کس طرح جو ہیں وہ بڑے سے بڑے لیڈر بن جائیں اور ان کے مفادات، ان کے گروہوں کی مفادات کس طرح جو ہے وہ جلد سے جلد حاصل ہو جائے. یہ عجلت کے شاخسانے جو ہیں یہ زندگی کے ہر محاذ پر موجود ہیں، اور اس عجلت کے نتیجے میں پھر وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پھر اپنے لیے جو چیز حاصل کرنے کا ہے وہ اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے، اور پھر اس حاصل کرنے کے بعد جو اس کے آفٹر شاکس ہیں، اس کے جو نتائج اور اس کے جو اثرات آنے ہیں وہ انسان اس کو نہیں دیکھتا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جو ہے جلد حاصل کرنے والی چیز تمہیں بہت محبوب ہیں، اور آخرت جو ہے انجام کار جو ہے، چاہے وہ رزلٹ اس دنیا میں ہو، چاہے وہ رزلٹ بہرحال اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، تو ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخرت بہرحال اہم ہے، اور اس دنیا کی ساری زندگی، اس کے سارے بھاگ دوڑ، ساری جدوجہد جو ہے وہ ایک مومن کے لیے اسی بنیاد پر ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. لیکن جب اس عجلت کے نتیجے میں ہم جو ہیں ان حقوق و فرائض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس عجلت کے حصول میں اللہ کے احکامات کو ایک تو ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اگر ہمیں کہیں پتہ ہوتا ہے تو اسے بھی ہم وائلیٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت جو ہے وہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. اور یہ شریعت کو ترقی کی رکاوٹ سمجھنا یہ آج ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں ہمارے ظہور پذیر ہو رہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے انفرادی دائرے کے اندر بھی موجود ہے اور اداروں کے اندر بھی موجود ہے، جس کا حوالہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تذکرتاً کیا ہے. اور مجموعی طور پر بحیثیت قوم جو ہے
اس عجلت کا ہم شکار ہیں، اس کے نتیجے میں جو خطرناک صورتحال اسی طرح جس طرح نسیان میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جانا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اسی طرح آخرت کو بھول جانا کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں، اگر آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور وہاں کی زندگی ناکام ہو گئی تو حقیقتاً وہ ناکام ترین زندگی ہے۔ اور یہ وہ دو بنیاد ہیں جو کسی بھی مومن اور مسلم کے لیے یہ اساسی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنا اور روز آخرت کو یاد رکھنا۔ اور کیا بڑی عجیب بات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اسے اپنا رب مانتا ہوں اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، وہاں جواب دہی کا احساس رکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ مومنین نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا یہ فرمان خود ہم سب کو سوچنے کے لیے ایک فرد کی حیثیت سے بھی، گروہ اور اجتماعیت کے اعتبار سے بھی، اور بحیثیت قوم اور قومی اداروں کو بھی اور ان کے ذمہ داروں کو بھی یہ سوچنے کی بہرحال ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہہ رہے ہیں اور اس بات کے اعلان بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے ہیں۔ اور بسا اوقات زندگی میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی شخص کی اس غلط رویے پہ اگر کہا جائے کہ بھئی اللہ سے ڈرو تو وہ جواب سے کہتا ہے کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں، کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، کہ تم ہی بڑے مومن اور ملا ہو۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ یہ رویہ کہ اللہ کو ماننے کی بات بھی کی جائے، آخرت کو ماننے کی بات بھی کی جائے اور عملاً زندگی میں اس کو بھولا جائے، بھول کے رکھا جائے، اور یہ کیفیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے ہر چیز کو جلد سے جلد حاصل کرنے کی ایک دوڑ لگی ہو، تو پھر اس کی وہ ایک کیفیت ہے جس کا انجام جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پھر انسان جو ہے در حقیقت اللہ کے بجائے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی یہ خواہش کی دوڑ اور اس کی کثرت طلب میں پھر وہ اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ دنیا میں کب آیا اور کیا کرنا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ میں، اسی عجلت میں ہر چیز حاصل کر لینے کے چکر میں ایک وقت آتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، وہ اپنے قبروں کی زیارت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہاں وہ بھول کو سمجھنے کی جس کا ذکر ہم نے پچھلے نشست میں کیا تھا، اور عجلت کے بھی اس رویے کو سمجھنے اور اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عجلت کے یہی جو علاج ہے وہ صبر کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ صبر وہ ایک خصوصیت ہے جو انسان کے اندر بھی اللہ نے رکھے، جس پہ ہم بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال یہ ہے کہ آج عجلت پہ، اور یہ جو نسیان اور عجلت ہے اس کے نتیجے میں پھر وہ کیا چیز ایک اور ہماری خامی وجود میں آتی ہے، اس پہ ہم اگلی نشست پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔